کاشف کے سچائی کا جب پتہ لگتا ہے چیف میڈیکل آفیسر کو، تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے جانے کا تیاری کر لیتا ہے، اور اسٹاف کا عملہ اس معاملے سے بہت بے چین ہو جاتے ہیں، اور اس کے چچا بشیر احمد سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ایک پلاننگ کرتے ہیں۔ پچھلی کہانی میں ہم نے یہاں تک سنا تھا، اب آگے کی کہانی سنیے۔ چیف میڈیکل آفیسر قدیر بیگ تیزی سے کار ڈرائیو کرتا جا رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پر ساحرہ اور کاشف بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کاشف نے کہا، میں ایک طویل عرصے بعد باہر کھلی فضا میں سانس لے رہا ہوں اور قدرتی مناظر دیکھ رہا ہوں۔ جناب، آپ بہت عظیم انسان ہیں۔ آج آپ نے جس طرح میرا ساتھ دیا ہے، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ چیف میڈیکل آفیسر نے کہا، میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا ہے، البتہ ایک چیف میڈیکل آفیسر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ تم ساحرہ سے گفتگو کرو، اس وقت میں تمہارے کیس کے متعلق غور کر رہا ہوں۔ کاشف نے ساحرہ سے مخاطب ہوا۔ چیف میڈیکل آفیسر اپنی سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا ایک پاگل اجنبی نوجوان سے پہلی ملاقات میں اس قدر ہمدردی کی جا سکتی؟ اس کی دوسری سوچ نے کہا، ہاں، اگر ڈاکٹر فرض شناس ہو اور باضمیر ہو تو پہلی ملاقات میں اس کے کام آ سکتا ہے۔ اس کی ایک سوچ نے کہا، کام آنا اور بات ہے اور اپنے گھر لے جانا اور بات ہے۔ کاشف کو کسی دوسری دماغی اسپتال میں منتقل کیا جا سکتا ہے، اس کے اطراف سخت پہرے بٹھائے جا سکتے ہیں تاکہ کوئی اسے ہیجان انگیز انجیکشن نہ لگا سکے۔ قدیر بیگ کے دماغ میں مختلف خیالات گڈمڈ ہو رہے تھے۔ بعض حالت میں ایسا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی یا ہمدردی کی جائے تو ضمیر پوچھتا ہے، ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی مقصد پنہاں ہے۔ آخر چیف میڈیکل آفیسر قدیر بیگ نے اعتراف کر لیا۔ دل ہی دل میں کہا، ہاں، میری بیٹی ساحرہ کو اس سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا۔ لڑکا خوبرو ہے، اسمارٹ ہے، ذہین ہے، باتیں سلیقے سے کرتا ہے۔ پھر اس کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوا، ایسے لڑکے تو اور بہت سے ہوتے ہیں، صرف اس پر نظر کیوں پڑی؟ قدیر بیگ نے گہری سانس لے کر سوچا، پہلے میں نے اسے ایک عام سا نوجوان سمجھا تھا، پھر اس کی باتوں سے اور اس کے فائل سے پتہ چلا کہ یہ بہت بڑی ٹیکسٹائل ملز کا مالک ہے۔ اس کی ماں اور اس کے چچا کے ہتھ کنڈوں کو ناکام بنا دینا ناممکن نہیں ہے۔ اگر کیس جیت لیا گیا تو ساری دولت اور جائیداد کا مالک صرف کاشف ہوگا۔ اسے اپنے تمام رشتہ داروں سے نفرت ہو گئی ہے۔ اگر نفرت نہ بھی ہوئی ہو تو وہ اب کسی پر اعتماد نہیں کرے گا۔ ایسے میں تنہا میری بیٹی ساحرہ اس گھر میں راج کرے گی۔ سب کچھ اسی کا ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کے لیے ایسے شاندار مستقبل کا خواہش مند تھا اور میں یہ خواہش اب پوری کروں گا۔ اس نے ایک ٹیلی فون کے پاس کار روکی۔ بوتھ میں جا کر انٹیلیجنس کے ایک آفیسر سے رابطہ قائم کیا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے کہا، سمد بخاری، میں قدیر بیگ بول رہا ہوں۔ میں اپنی مصروفیات بالا طاق رکھ کر فوراً میرے بنگلے پر پہنچو۔ میں بھی وہیں پہنچ رہا ہوں۔ انٹیلیجنس کا آفیسر سمد بخاری جواباً میں کچھ کہنا چاہتا تھا۔ قدیر بیگ نے کہا، دیکھو، انکار نہ کرنا، مجھے اس وقت تمہاری سخت ضرورت ہے۔ دوسری طرف سے سمد بخاری نے کہا، اچھی بات ہے، ابھی آ رہا ہوں۔ وہ پھر اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ اپنی کوٹھی میں پہنچا تو اس کے 10 منٹ بعد انٹیلیجنس کا آفیسر سمد بخاری وہاں پہنچ گیا۔ قدیر بیگ نے کہا، سمد، اس نوجوان سے ملو، اس کا نام کاشف منیر ہے، ابھی میں اسے پاگل خانے سے لایا ہوں۔ اس کی ہسٹری بہت دلچسپ ہے، تم یہاں کچھ وقت دے کر توجہ سے سننی ہوگی۔ اب تو آ ہی گیا ہوں، چاہے مجھے رات بھر بٹھا لو۔ قدیر بیگ نے کہا، بیٹے کاشف، یہاں آرام سے بیٹھو اور جو رودات تم نے ہمیں سنائی ہیں حرف بحرف انہیں سنا دو۔ بخاری نے کہا، ٹھہریے، کیا اس رودات کا تعلق کسی کرائم سے ہے؟ یہی بات ہے، اس لیے میں تمہیں بلایا ہے، قدیر بیگ نے کہا۔ تو پھر آپ اپنا ٹیپ ریکارڈ لے آئیں اور مسٹر کاشف کا بیان ریکارڈ کر لیں، میں یہاں بیٹھ کر سنتا بھی رہوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ریکارڈنگ کا انتظام ہو گیا۔ کاشف نے پھر اسی طرح اپنی داستان شروع کی۔ پہلے تو سمد بخاری نے کچھ زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن رفتہ رفتہ وہ کبھی حیرانی سے کبھی دلچسپی سے اسے دیکھنے اور اس کی باتیں سننے لگا۔ داستان کے آدھے حصے میں پہنچ کر اس نے ریکارڈ کو آف کر دیا اور کہا،
میں ابھی باقی داستان سنتا ہوں، اتنا تو معلوم ہو چکا ہے کہ کاشف کی والدہ اور اس کے چچا اس واقعے میں ملوث ہیں۔ ذرا ایک منٹ۔ وہ قریب رکھے ہوئے فون کے پاس گیا، پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ قائم ہونے کے بعد اس نے کہا، منیر ٹیکسٹائل مل کی قائم مقام مالکہ بیگم منیر احمد کا رہائشی پتہ نوٹ کرو۔ یہ کہہ کر اس نے کاشف سے پتہ پوچھا، پھر اپنے اس آدمی کو وہ پتہ نوٹ کرایا۔ اس کے بعد حکم دیا، بیگم صاحبہ اور ان کے دیور بشیر احمد پر کڑی نظر رکھو۔ وہ کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، ان کی مصروفیات کیا ہیں، مجھے تمام تفصیل معلوم ہونی چاہیے۔ ان کی نگرانی کے لیے جتنے آدمی کی ضرورت ہے وہ لے جاؤ اور ریسیور شیلا کو دو۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور انتظار کرتا رہا۔ شاید دوسری طرف شیلا کی آواز سنائی دی۔ اس نے شیلا کو بھی اسی رہائش گاہ کا پتہ بتایا، پھر کہا، اپنی لیڈیز ٹیم کو ایکشن میں آنے کے لیے کہو۔ بیگم منیر احمد اور ان کے رشتہ داروں میں دوسری جو اہم عورتیں ہیں، ان سے تمہاری ٹیم کی عورتیں جلد از جلد دوستی کریں گی۔ ان کی مصروفیات کا علم ہونا چاہیے۔ اپنی کچھ عورتوں سے کہنا کہ وہاں کی ملازماؤں سے بھی دوستی کی جائے۔ میں بیگم منیر احمد اور مسٹر بشیر احمد کی دن رات کی مصروفیات کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا، پھر وہاں سے اٹھ کر چیف میڈیکل آفیسر کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں حاضر دماغ رہنا پڑتا ہے۔ جیسی کاشف کی داستان میں بیگم منیر احمد اور بشیر احمد مشکوک کردار نظر آئے، ویسے ہی میں نے سمجھ لیا کہ بشیر احمد پاگل خانے کے اہم عہدیداروں کو کھلاتا پلاتا رہتا ہے، اچھی رقمیں دے کر اپنا الو سیدھا کر رہا ہے۔ یقیناً آپ کے یہاں آتے ہی ان عہدیداروں نے بشیر احمد کو اطلاع دی ہوگی، لہذا اب بشیر احمد کا بوکھلاہٹ میں مبتلا ہونا لازمی ہے۔ شاید وہ بیگم منیر احمد کو لے کر کاشف تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ ادیر بیگ نے کہا، ہو سکتا ہے وہ مجھے بھی رشوت کے طور پر بہت بڑی رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نہیں ڈاکٹر، وہ اتنا احمق نہیں ہو سکتا۔ اس نے پاگل خانے کے انسپکٹر وارڈن اور ڈاکٹر کے بیانات سے معلوم کر لیا ہوگا کہ آپ کتنے سخت اور اصول پرست ہیں، اس لیے وہ ایک مشفق چچا کے روپ میں کاشف تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ ہاں تو میاں کاشف، ٹیپ ریکارڈ آن کرو اور اپنا بیان جاری رکھو۔ ساحرہ نے کہا، انکل، میں آپ لوگوں کے لیے گرما گرم چائے کا انتظام کرتی ہوں۔ سمت بخاری نے کاشف سے پوچھا، کیوں میاں، تم نے پہلے سے تصور میں دیکھ لیا ہے کہ واقعی ساحرہ ہمارے لیے چائے لائے گی یا نہیں؟ اس بات پر سب کھکلا کر ہنسنے لگے۔ مرحوم منیر احمد کی شاندار کوٹھی کے بیڈ روم میں بشیر احمد بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ سامنے ہی ایک بہت بڑے قیمتی آرام دہ پلنگ پر بیگم منیر احمد نیم دراز تھیں۔ بشیر احمد نے پریشان ہو کر کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا، اچانک کیا ہو گیا؟ بیگم نے پوچھا، آخر پریشانی کس بات کی ہے؟ اگر چیف میڈیکل آفیسر میرے بیٹے کو لے گئے ہیں تو اس کا بہتر سے بہتر علاج کرایا جائے گا۔ تم بھول رہی ہو، جب وہ دماغی طور پر نارمل ہو کر آئے گا تو پھر سے کالی زبان استعمال کرے گا، تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ نہیں، اب وہ جوان ہو گیا ہے، اب اس میں بچپنا نہیں رہا۔ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو مجھے اور کیا چاہیے؟ تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو ہم دونوں ٹھیک نہیں رہ سکیں گے کیا؟ اس کے سامنے یہ بتا سکو گی کہ ہم نے بہت عرصے پہلے شادی کر لی تھی، اور اگر شادی کر لی تھی تو یہ بات قانوناً کیوں چھپا رکھی ہے؟ وصیت نامے کے خلاف شادی کرنے کے بعد تم منیر احمد کی دولت پر قبضہ کیوں بیٹھی ہو؟ دولت پر قبضہ جمائے کیوں بیٹھی رہیں، اور اس کے کاروبار سے ہونے والی آمدنی کس لیے خرچ کرتی رہیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں یہ تمام باتیں چھپانے کے لیے ایک ماں ہو کر اپنے بیٹے کے پاگل پن کی دعائیں مانگتی رہوں؟ دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، دوا اچھا بھی کرتی ہے اور برا بھی کرتی ہے۔ جس پاگل خانے میں نے کاشف کو رکھا تھا وہاں وہ آرام سے تھا، تم کئی بار وہاں جا کر دیکھتی رہیں۔ میں کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ اس کا پاگل خانے میں رہنا ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ بیگم نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے کاشف تمہارے متعلق درست کہتا ہے۔ بشیر احمد نے چونک کر پوچھا، کیا درست کہتا ہے؟ میں جب بھی اس سے پاگل خانے میں ملنے گئی تو کبھی اسے جنون کی حالت میں چیختے چلاتے پایا، کبھی وہ نارمل حالت میں نظر آیا۔
ایسے میں اس نے میرے سامنے گڑ گڑا کر التجا کی اور قسمیں کھا کر کہا کہ اسے ہیجان انگیز انجیکشن لگایا جاتا ہے اور وہ جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر تم مجھے سمجھاتے رہے کہ ڈاکٹر دوائیں دے رہا ہے، سوچ سمجھ کر انجیکشن لگاتا ہے، اس کی بہتری کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اور میں ہمیشہ تمہاری باتوں میں فوقیت دیتی آ رہی ہوں، لیکن کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے جیسے تم اسے پاگل بنائے رکھنا چاہتے ہو۔ ابھی تم نے کہا ہے کہ اسے پاگل خانے میں رہنا چاہیے، اسی میں ہم دونوں کی بہتری ہے، آخر اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب صاف ہے، کاشف مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے، اگر وہ ہوش میں رہے گا یہاں آئے گا تو مجھے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دے گا، مجھے تمہارے شوہر کی حیثیت سے اور اپنے سوتیلے باپ کی حیثیت سے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ میں نے تمہیں اپنے شریک حیات بنائے رکھنے کے لیے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، اس طرح کسی وقت بھی تمہارے کاشف کو ٹھکانے لگا سکتا تھا، لیکن تمہاری محبت نے مجھے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اس کے آگے کی کہانی سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، سننے کا بے حد شکریہ۔